چلو بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں جماعت پنجم کی نظم نمبر 11۔ نظم کا نام ہے اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ بچوں، اس نظم کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ان کی پیدائش 1740 میں ہوئی اور وفات 16 اگست 1830 میں ہوئی۔ بچوں، ولی محمد نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں دہلی کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے وہ آگرہ چلے گئے۔ یہاں وہ ایک مالدار شخص لالا بلاس رائے کے لڑکوں کو فارسی پڑھانے لگے۔ نذیر بڑے خوددار شخص تھے۔ انہیں تاج محل اور آگرے کے گلی کوچوں سے بڑی محبت تھی، اس لیے وہ زندگی بھر آگرے میں رہے۔ ان کی زبان بڑی سادہ اور عام فہم تھی۔ انہوں نے ہولی، دیوالی، عید وغیرہ تہواروں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ کلیات نذیر کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس نظم میں شاعر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت سے اور تندرست رکھے، کیونکہ تندرستی اور عزت ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ چلو بچوں، اب ہم نظم پڑھیں گے۔ جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو۔ عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو۔ قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو۔ قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو۔ جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے، بازار چوک سیر تماشے میں خوش ہوئے۔ آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے، بازار چوک سیر تماشے میں خوش ہوئے۔ بیٹھے اٹھے خوشی سے ہر ایک جا چلے پھرے، جاگے مزے میں رات کو یا خوش ہو سو رہے۔ بیٹھے اٹھے خوشی سے ہر ایک جا چلے پھرے، جاگے مزے میں رات کو یا خوش ہو سو رہے۔ جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ ادنا ہو یا غریب، تونگر ہو یا فقیر، یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر۔ ادنا ہو یا غریب، تونگر ہو یا فقیر، یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر۔ ہے سب کو تندرستی وہ حرمت ہی دل پذیر، جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر۔ ہے سب کو تندرستی وہ حرمت ہی دل پذیر،
جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر، جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ بچوں، اب ہماری نظم ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم نظم میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ سخن، قول، بات، آبرو، عزت، تن، جسم، عاجز، مجبور، حقیر، معمولی، بے قیمت، بیزر، غریب، اسیر، قیدی، دل میں آنا، خواہش ہونا، سیر چمن، باغ کی سیر، جا، جگہ، تونگر، امیر، حرمت، عزت، دل پذیر، دل کو پسند آنے والی۔ بچوں، اب ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی معلوم کر لیے ہیں، تو بچوں اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں سوالات کے جوابات دینا ہے۔ بچوں، پہلا ہے نظم کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ پہلی ہے اللہ ڈیش سے رکھے اور تندرست۔ بچوں، پہلی خالی جگہ میں آئے گا آبرو، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ دوسری ہے قیدی ہو یا ڈیش ہو پر تندرست ہو۔ بچوں، دوسری خالی جگہ میں آئے گا اسیر، قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو۔ تیسری ہے آیا جو دل میں ڈیش کو چلے گئے۔ بچوں، تیسری خالی جگہ میں آئے گا سیر چمن، آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے۔ چوتھی ہے سب کو تندرستی وہ حرمت ہی ڈیش۔ بچوں، چوتھی خالی جگہ میں آئے گا دل پذیر، ہے سب کو تندرستی وہ حرمت ہی دل پذیر۔ بچوں، دوسرا ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے شاعر نے کس بات کو سب سے درست کہا ہے؟ جواب ہے تمام باتوں میں یہی بات عمدہ ہے کہ اللہ سب کو عزت و آبرو سے رکھے اور صحت کی دولت سے مالا مال کرے۔ شاعر نے اس بات کو درست کہا ہے۔ دوسرا سوال ہے شاعر نے کن لوگوں کی عزت اور تندرستی کی دعا مانگی ہے؟ جواب ہے شاعر نے عاجز، حقیر، بیزر، امیر، قیدی، مفلس، فقیر، ادنا، بادشاہ اور وزیر، غرض یہ کہ ہر انسان کی تندرستی کی دعا مانگی ہے۔ تیسرا سوال ہے اس نظم میں شاعر نے کس بات کی اہمیت بتائی ہے؟ جواب ہے اس نظم میں شاعر نے صحت مندی اور تندرستی کی اہمیت بتائی ہے اور ساتھ ہی عزت و آبرو کو بھی اتنا ہی اہم قرار دیا ہے۔ تیسرا ہے مختصر جواب لکھیے۔ تندرست آدمی زندگی کے کون سے لطف اٹھا سکتا ہے؟ جواب ہے تندرست آدمی سیر چمن کو جا سکتا ہے، بازار، سیر تماشوں سے اپنا دل بہلا سکتا ہے، خوشی سے اٹھ بیٹھ سکتا ہے، ہر جگہ آ جا سکتا ہے، وہ رات میں بیداری کا لطف اٹھا سکتا ہے اور چین کی نیند سو کر خوش وہ بھی رہ سکتا ہے۔ زندگی کا تمام لطف صحت مند آدمی اٹھا سکتا ہے۔ بچوں، ایک سرگرمی ہے جو آپ کو گھر پر کرنا ہے۔ پہلا ہے نذیر اکبر آبادی کی کوئی دوسری نظم تلاش کر کے جماعت میں سنائیں۔ بچوں، آپ یہ نظم اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن یا اپنے امی کو بھی سنا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، اس عنوان پر 10-12 جملے لکھیے۔ بچوں، آپ کو تندرستی ہزار نعمت ہے اس بارے میں
10-12 जुमले लिखना है। जैसा हमें तंदुरुस्ती से क्या फायदे होते हैं, जैसा कि हमें इस नज्म में बताया गया है। हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और सैर को जा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। इसी तरह से आपको 10 या 12 जुमले बनाने हैं। तो बच्चों, अब हमारी ये नज्म हो चुकी है और इसके सवालात के जवाबात भी खत्म हो चुके हैं।